اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ یا قومی کا یہ تیسری آیت آ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا خطاب چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ مالا۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت کے کیا فرمایا تھا؟ ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں۔ اب تیسری آیت آ گئی ہے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ۔ اب یہ یہاں اس آیت میں آگے پتہ چلا کہ ان کا جو خطاب ہے یا قومی کہہ رہے ہیں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سرداروں۔ اس آیت میں آگے کیا پتہ چلا؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ سرداروں سے، کیونکہ حقیر کون سمجھ رہا ہے؟ سردار سردار جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ اسلام قبول جن غریبوں نے کیا ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ حقیر۔ حقیر۔ تو اب اس آیت میں پتہ چلے گا کہ حضرت نوح کا خطاب کن سے ہے؟ ان سرداروں سے۔ اور یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، اے میری حرف قوم۔ ندا، میری قوم۔ قوم، اے میری قوم۔ من ینصرنی من اللہ، من یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، مقولہ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یا قومی انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ من کا کیا مطلب ہے؟ کون؟ ایک من کا مطلب ہے موصولہ، جس کو ہم کہتے ہیں جو کوئی، کچھ۔ اور ایک من کا مطلب آتا ہے کیا؟ شرطیہ۔ شرطیہ۔ اس کی کیا نشانی ہوگی اگر یہاں پہ آئے تو؟ اگر شرطیہ آئے تو شرطیہ کی کیا علامت ہوگی؟ یہ آخری جو اعراب شروع ہے یہ بن جائے گا ینصر، شرط کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ان شرطیہ آئے تو کیا کرتا ہے؟ اعراب آخری اعراب کو جزم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر ایسا ہوتا تو ینصرونی نہ آتا، بلکہ کیا آتا؟ ینصر۔ ینصر۔ اور تیسرا ہے استفہامیہ یا سوالیہ، کہ کون؟ تو یہاں پہ کیوں کون آیا ہے؟ کون اس لیے آیا ہے کہ یہاں پہ آگے ان آ گیا ہے۔ ان کیا چیز ہے؟ شرط۔ اگر یہ بات ہو گئی تو کون؟ ان کے ساتھ اگر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ سوال۔ اگر ایسا ہو گیا، اگر کے اندر ہی سوال چھپا ہوا ہے نا، اگر تو من کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ کہہ رہے ہیں کون ہے ینصرونی، کیا مادہ ہے جی؟ نون سواد رے۔ رے۔ نصر۔ نصرہ ینصر، کیا مطلب ہے نصرہ ینصر کا؟ مدد کرنا۔ نصرہ ینصر کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا فاعل بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فاعل کے وزن پر ناصر۔ ناصر، مدد کرنے والا۔ مفعول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ منصور، مفعول کے وزن پر منصور۔ منصور کا کیا معنی ہوا جی؟ جس کی مدد کی گئی ہو۔ جس کی مدد کی گئی۔ فعیل کے معنی پہ کیا آئے گا؟ نصیر، نصیر ہمیشہ مدد کرنے والا۔ یہ آپ کو نام بہت زیادہ ملیں گے، ناصر، منصور۔ فعیل کے وزن پر نصیر۔ نصیر۔ افعل تفضیل کے وزن پہ کیا آئے گا جی؟ انصر، سب سے زیادہ مدد کرنے والا، انصر، انصرو۔ افعال میں کیا بنے گا؟ ہاں جی، باب افعال میں کیا بنے گا؟ انصر ینصر، تناصر یتناصر، ایک دوسرے کی باب تفاعل، استنصر یستنصر، مدد
مانگنا، مانگنا، چاہنا. لیکن یہاں پہ کیا آیا جی؟ نصرہ ینصر، ینصر وہ مدد کرے گا یا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کون آ گیا نا، کون. دونوں معنی آ جائیں گے، لیکن زیادہ معنی کیا ہے؟ کرے گا. کون مدد کرے گا؟ کس کی؟ نی، میری. من ینصرنی، میری مدد کون کرے گا؟ من اللہ، اللہ سے کا کیا معنی ہوں؟ کون میری مدد کرے گا. من حرف جر، جر ہے، اس نے اللہ کو مجرور، مجرور کر دیا. اب من اللہ کا کیا؟ من اللہ، اللہ سے. پہلا ترجمہ یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اللہ سے. سے. کچھ اردو میں جملہ بن گیا؟ صحیح نہیں بنا. اردو نہیں کھڑی ہوئی آپ. تو یہاں پہ من اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں ینصرنی من اللہ، اللہ کے مقابلے. اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ کیا مطلب؟ کس وجہ سے جی؟ ان اگر میں یہ کام کروں تو پھر اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا. یہاں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. ابھی پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بتار دن تو رے دا، دا ترادا یترد. کیا معنی تھے اس کے جی؟ حقیر سمجھ کر دور کر دینا، چھوڑنا نہیں، دور کرنا، دور کر دینا، دھکیل دینا، دھتکار دینا، حقیر سمجھ کر. تو ترادا یترد، ترادا ترادا تردو، دو نے دور تردد، کیا، سب نے دور کیا، ہیں؟ سب نے دور کیا. تردو، تردتا دو مؤنث نے کیا. جی، دو مانس. یہاں پہ کیا ہے؟ تردد، اس کے پہلے ٹکڑے کریں گے تو آپ کو پتہ چلیے. لکھ لیا آپ نے؟ ترتو، یہی آپ ترتو کہاں پہ آیا ہے؟ کتواں سیگا ہے جی یہ ترتو؟ چوتھا سیدھا، 13واں سیگا ہے. 13واں سیدھا، کون سا سیگا ہے؟ 13واں سیدھا، 13واں چوتھا سیگا. ترت ہے. بکریاں دودھ شودھ دیتی ہیں کہ ابھی نہیں؟ کو نہیں چھوڑتا، بکریاں ختم کر دی ہیں؟ این سر ہے کہ دودھ کو نہیں دینی. وہ پینا چاہیے، دماغ کے لیے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ تے پشتو جو ہے یہ کون سا سیگا ہوتا ہے؟ 13واں سیدھا. میں نے، آپ کون سا بتا رہے تھے؟ میں سمجھ رہا تھا چوتھا مونس کا ہے. تردد، ترادا تردا، ترادا تردو، تردو، تردت، تردتا، تردنا، تردتما. آگے کیا آئے گا جی؟ تردتم. تردتم، آگے کیا آئے گا؟ تردتا، تردتما، تردتم. یہ دال نہیں بولے گی. تے، تردتم، تردتما، تردتا. ٹھیک ہے جی؟ دال اور تے آئی آپس میں. آگے کیا آئے گا جی؟ یہ مونس کا ہے سر. جی جی. ترتی، تردتی، ترتما. آگے کیا آئے گا؟ ترتن، ترتن. آگے کیا آئے گا جی؟ متکلم، واحد متکلم. ترتو، ترتو. اور آگے کیا آئے گا؟ تردنا، تردنا. تردنا ہم سب نے دھتکار کے دور کر دیا. چھوڑ دیا. ترتو
میں نے دھتکار کے دور کر دیا. یہ 13واں صیغہ ہے ترتو. ترتو میں نے دور کیا، میں نے دھتکارا. ان ترتو اگر میں نے دھتکار دیا، ہم ان کو، یہ ان کون ہے جی؟ وہی وہ جو غریب، جنہیں وہ غریب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ کوئی کلاس نہیں ہے ان کی. تو ان ترتہم شرط بعد میں آئی، جواب شرط جو ہے وہ سوال کی صورت میں آ گیا. اگر میں نے ان کو دور کر دیا اپنے آپ سے، ان غریب لوگوں کو، میں ینصرنی من اللہ، اللہ کے مقابلے میں پھر میری کون مدد کرے گا؟ تو کیا پتہ چلا جی کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ غریبوں کو. غریبوں کے ساتھ نہیں کھڑا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ غریب ہوں امیر ہوں کوئی بھی ہو، اللہ ایمان والوں کے ساتھ. اس کی بڑی مثال میں نے آپ کو کہا، روایت جو ہے کہ اصحاب صفا جو تھے، غریب لوگ تھے، پیسے ایسے تو تھے نہیں، وہ جو ہدیہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس میں سے کھا لیتے تھے. کمائی شائی نہیں کرتے، ہر وقت دین کا کام سیکھتے رہتے تھے. قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لکھتے رہتے، پڑھتے رہتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ بہت اچھا. کیا مقام ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی کس کے ساتھ گڑبڑ ہوگی؟ صحاب صفا. اصحاب صفا کے ساتھ. اصحاب صفا فقیر آدمی تھے، انہوں نے آگے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث شروع کر دی. بحث میں آوازیں اونچی ہو گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے میرے ساتھ کوئی گستاخی بدتمیزی کی گفتگو کی. تو وہاں پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفا نے تو میرے ساتھ ایسے کلام کیے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہیں ان کو ناراض کر کے تو نہیں آ گئے. کیوں؟ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. راضی کرو جا کے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کے ان کو راضی کرنا. غریبوں کا جو ایمان والے بھی ہوں، غریب بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، پھر حلال خورے بھی ہوں، پھر ڈنڈی مارنے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں جی، جو مستری مزدور ہیں، یہ القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے اللہ کا دوست ہے، لیکن اللہ جنت اس کے بالکل قریب ہے. غریب بندے کے جنت بالکل سامنے ہے. اگر وہ آ جائے نا اس بات پہ کہ میں نے حرام نہیں داخل ہونے دینا، گڑبڑ نہیں کرنی، تو اس کا تیسرا قدم جنت میں ہے. جن کے پاس ہے نا زمینیں، جائیدادیں، پیسے، دولت، عیاشی، مقام، یہ وہ، اصل مار ان کو پڑنی ہے. غریب آدمی تو ایسے جائے گا، لیکن غریب بھی اگر یہ کر رہا ہے، اگر ریڑھی والا بھی جھوٹا فروٹ دے رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، تو اس کو امیر سے زیادہ مار پڑے گی. تو اگر غریب آدمی ایمان والوں کو میں نے دور کر دیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کو دور نہیں کر سکتا اپنے آپ سے. افلا تذکرون. افلا، افا حمزہ استفہام. استفہامیہ. کیا؟ فا بس لا نہیں. نہیں. تذکرون، یہ تتذکرون ہے. تذکر یا تذکرو، مادہ کیا ہے اس کا؟ زا زاد ذا جاف کاف رے. یذکرو، کیا مطلب ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. اور بھائی ذکر یذکرو کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنا، یاد کرنا. ذکر یذکرو، یہ کس مادے سے ہیں؟ باب تفاعل سے. تذکر یتذکرو تذکرن، نصیحت حاصل کرنا. اور یتذکرو، وہ یاد، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. تتذکرو، تم نصیحت حاصل کرتے ہو. جی جی. تتذکرون، واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع.
تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ پہلی تے جو ہے یہ اس کو اڑا دیا. تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو. افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اب بھی تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہو رہی. تم نہیں سمجھ رہے کہ غریب آدمی جنہیں تم حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے کہ اگر نبی نے بھی ان کو دھتکار دیا تو اللہ تعالیٰ نبی کے اس فعل کو پسند نہیں کرے گا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. یہ آیت وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے اور نبیوں کے زبانی بھی کہلوائی ہے. کیوں کہلوائی ہے جی؟ اس لیے کہ جو نہیں مان رہے تھے وہ بشر کہہ رہے تھے. انہوں نے کیا کہا ابھی پہلے چاند آئے تھے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، بشر ہیں جی. اب جو مان رہے ہیں وہ بشر نہیں مان رہے، وہ مافوق البشر بنا دیا انہوں نے کہ بشر نہیں ہے، وہ اوپر ہی نظام. کیا کیا چیزیں لگا دیں، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو وہ چیزیں دور کرنے کے لیے نبیوں نے اپنے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی. واہ اور لا نہیں. اچھا نہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. نہیں نفی کا. کیوں نفی کا؟ کہ آگے جو مضارع ہے وہ بالکل سادہ ہے، سادہ مضارع پورا ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں کوئی نہ والی بات آئی نہیں. اقولو، ہاں جی. کالا اس نے کیا مادہ ہے جی؟ کاف واو لام. کالا اس نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے. یقولو وہ کہتا ہے. یقولانی دو کہتے ہیں. یقولون سب کہتے ہیں. تقولو تم کہتے وہ ہو. مؤنث کہتی ہے. تقولانی دو مؤنث کہتی ہیں. یقولنا سب مؤنث کہتی ہیں. تقولو تم کہتے ہو. تقولانی دو کہتے ہو. تم دو کہتے ہو. تقولون تم سب کہتے ہو. یہ گردانیں جو ہوتی ہیں نا، گردانیں، میں اب لکھوں تو یہ پڑھوں زیادہ ٹائم لگ جائے گا. یقولو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ کیا نکالا ہوا ہم نے جی؟ یتان، یہ تے الف اور نون. یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ. تے کا مطلب تم. الف کا مطلب میں. حمزہ کا میں، اور نون کا مطلب ہم. تو یقولو وہ کہتا ہے. تقولو تم کہتے ہو. اقولو میں کہتا ہوں. لا اقولو اور نقولو ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں. تو آسان سا یہ طریقہ جو ہے یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اقولو میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں. لا اقولو میں نہیں کہتا. میں نہیں کہتا. کس کو نہیں کہتا؟ لکم، جس سے بات کی جاتی ہے لام کے صلے کے ساتھ. آپ پڑھتے ہیں قال لہم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. جس سے بات کی جائے اس کا کیا کس صلے سے آتا ہے؟ لام کے صلے سے. لکم میں تم سے نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا؟ یہ اس کا پہلا مقولہ ہے. مقولہ کیا ہے جی؟ کہ یہ مبتدا ہے، خبر اس کی نہیں ہے کیونکہ یہ ظرف سے شروع ہو رہا ہے. اس کو آپ قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ قائم مقام اس کی خبر بن گئی کہ خزائن اللہ. خزانہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ذخیرہ کرنا، اکٹھا کرنا. اور خزانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سونا چاندی. یعنی جس چیز کو آدمی کچھ اہمیت دے کر اکٹھا کرتا ہے وہ خزانہ ہے. تو خزائن اللہ، خزانہ، خزائن، الخزائن نہیں آیا، خزائن نہیں آیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو بھائی کس کا خزانہ؟ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا خزانہ؟ تو خزائن اللہ، اللہ کا، اللہ کے خزانہ،
خزانے، خزائن جمع ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے خزانے اندی، اند ان کا کیا معنی ہے جی؟ پاس، اندی، دی اس لیے بن گیا کیونکہ آگے یا متکلم آ گئی ہے، میرے پاس، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانہ خزانے، یہ دعویٰ میرا نہیں۔ وَلَا عَالَمُ الغیبہ، یہ کتنی بات ہے جی؟ دوسری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہیں، اللہ کے خزانے کس کے پاس ہے جی؟ کسی کے پاس، اللہ کے پاس ہے نا، اللہ یعنی اگر اللہ کے خزانے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتے تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، وہ کون سی ہے؟ حضور اللہ کے رسول۔ تو اگر میرا خزانہ کسی کے پاس ہوتا تو کس کے پاس ہوتا؟ حضور، اسی کے پاس ہوتا نا جو میرا مختار ہے، یا کسی اور کے پاس ہوتا۔ تو اللہ کا مختار دنیا میں کون ہے؟ اپنے نبی، ہر نبی اللہ تعالیٰ کے مختار تھے، پاور آف اٹارنی تھا ان کے پاس، جو بات وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی بات تصور کی جاتی تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بھائی وہ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ کسی نبی کے پاس ہے، نہیں، اللہ کے پاس ہی ہے۔ دوسری چیز ولا، اور وا، اور یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ ہیں؟ کیا بات آ رہی ہے پیچھے سے؟ یہ اقول پہ عطف ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا وا، اور یہ بھی نہیں کہتا، اور یہ بھی کہتا یقول کہتا ہوں لا نہیں، عالم کیا مادہ ہے جی؟ این، این، لام، لام، میم، میم، علم یعلم علما، نہ، یعلم، وہ جانتا ہے، یعلم، یعلمانی، دو جانتے ہیں، یعلمون، سب جانتے ہیں، تو یہ جب الف پہ جائے گا تو 83 کا، نعلمو کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہم جانتے ہیں، اور عالمو کا کیا مطلب ہے؟ میں جانتا، عالمو میں جانتا ہوں، جانتا ہوں، لا عالمو میں نہیں جانتا، الغیبہ یہاں پہ ساری بات ہے اس لفظ میں، یہ لکھا ہے جی، دیکھ، بات کہاں پہ ہے؟ ال پہ، میں نہیں جانتا الغیبہ۔ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی الغیبہ کے؟ الف لام اور غیب، غیبہ، یہ الف لام کس چیز کا ہے؟ خاص کرنے کے لیے اس کو یہ خاص کا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استغراق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغراق، استغراق۔ جیسے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ، اس میں جو الف لام ہے استغراق کا، یعنی سارے کے ساری حمد، مکمل تعریف وہ کس کے لیے؟ اللہ 100%۔ تو یہ الف لام استغراق کا ہے مکمل۔ غیبہ یہ کیا ہے؟ غیبہ جی اور مفعول ہے، مفعول ہے۔ عالم میں انا چھپا ہوا ہے، میں یعنی کہ فاعل، جاننا کیا ہے؟ فعل، فعل، اور الغیبہ حالت مفعول، نصب میں آ گیا تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، یہ مفعول ہے۔ کس کو نہیں جانتا؟ غیب کو، لیکن کون سے غیب کو؟ مکمل مکمل غیب کو میں نہیں جانتا، مکمل غیب کو میں نہیں جانتا ہوں۔ مکمل غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ اس مکمل غیب میں سے جو اللہ نے چاہا وہ اپنے نبی، اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دے، دے۔ کتنا دیا، کتنا ہم جان سکتے ہیں؟ جو رب نے۔ لیکن مکمل غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ اللہ کے پاس۔ اس نے کتنا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو دیا، ہم نہیں جان سکتے۔ تو مکمل غیب میں نہیں جانتا، بہت سی باتیں مجھے نہیں پتا۔ الغیبہ کا مطلب مکمل غیب جو ہے، کہ یونٹ علم جو ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، علم ایک پورا یونٹ ہے، علم نہیں ہے۔ اس علم میں سے جب کوئی چیز باہر نکلے گی تو اس کو کیا کریں گے؟ کہیں گے خبر۔ ایک پورا علم ہے، اس علم میں سے کوئی چیز ایک نکال کے آپ باہر لیں، ایک اس کا حصہ، اس ایک حصے کو کیا کہیں گے؟ خبر۔
مکمل علم جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر کوئی کہے نبی کو غیب کی باتیں پتہ نہیں ہیں تو یہ غلط. ایک توہین ہے، کیونکہ نبی کو اگر غیب کی باتیں نہیں پتہ تو پھر بھائی کس کو پتہ، اور تو کسی کو پتہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا رشتہ تو نبی کے ساتھ ہے، اور تو کسی کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں. تو ولا عالم الغیب کا مطلب ہے بھائی میں مکمل غیب مجھے نہیں پتا، مجھے تو صرف وہی پتا ہے جو مجھے اللہ نے وہی کی ہے، جو بتایا اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرمایا، مکے سے ایک بندہ چل کے آپ کے سامنے آتا ہے، پیسے لیتا ہے، کس چیز کے پیسے لے کے آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا وعدہ کر کے، حتیم کے اندر بیٹھ کے وعدہ کر کے آتا ہے، اور مکے کا سردار کہتا ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مارے گئے تو تمہاری سارے خاندان کی زندگی ساری کی کفالت میرے ذمہ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حتیم میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ باتیں اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ کوئی کہے جی اللہ کے نبی کو غیب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو یہ غلط ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ اور لا نہ ہی. اب یہ نہ ہی کیوں کہا؟ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اسی چیز کو ریپیٹ کیا گیا جو شروع میں آئی ہے. لا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ یہ مقولہ ہے. انی ملکن، انا بے شک، انا بے شک میں. یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ضمیر ہے، اس کو نصب میں لے کے جانا ہے تو یہ بن جائے گی نی، یہ بن گئی انی بے شک میں ملکن ایک فرشتہ، فرشتہ، اور ملکن بادشاہ کو کہتے ہیں. ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ. ملک فرشتہ، ملک بادشاہ. مالک تو مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ملکن ایک یا کوئی. لا اقول انی ملکن، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتے سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کا الٹ ہے؟ بشر کا. بشر کا الٹ ہے ان آیات کی روشنی میں ملک. یہ جو یہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ لگتا ہے نا ملک فلاں، ہم آؤ جی ملک صاحب، آؤ ملک صاحب، ملک کہیں گے تو بن جائے گا آؤ جی فرشتہ صاحب، فرشتہ. تو شاعر نے کیا کہا؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ کوئی آسان کام نہیں. تو ملک کہتے ہیں لا اقول انی ملکن، میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. مطلب کیا کہ جو بشریت کے تقاضے ہیں وہ فرشتوں میں نہیں. بشریت کے کیا تقاضے ہیں؟ تھک جانا، سو جانا، خوش ہونا، بھوک لگنا، بشری تقاضے ہیں. بھوک لگ گئی، کھانا کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہیں لگتی تھی. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کھجوریں باغ میں نیچے پڑی ہوئی. آپ نے کھجوریں اٹھائیں، ہاتھ سے صاف کی اور کھائیں. بھوک لگی ہوئی تھی. اور کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا عمر یہ وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کا حساب ہوگا. اور وہ کھجور کہاں پڑی تھی؟ زمین. اور ہمارے پاس اللہ کی کیا کیا نعمت ہے. ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو کہے کہ آج تیسرا دن ہے ہمارا فریج خالی ہے؟ تو کہہ سکتا ہے. تو کہہ سکتا ہے کہ آج صبح گھر میں آٹا نہیں تھا، بچوں نے کھانا نہیں کھایا. کوئی کہہ سکتا ہے. تو کوئی یہ میں نہیں کہتا کہ میں بشر نہیں ہوں. میں بشر ہوں بھائی، تو فرشتہ نہیں ہوں میں.
فرشتے والی جو خواص ہیں وہ مجھ میں نہیں. نہیں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ اور لا، یہ پھر وہی آ گیا، نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو نہ ہی، کیونکہ یہ دوبارہ ہو رہا ہے واپس. اقول میں کہتا ہوں. کہتا ہوں. اب یہ لام کا صلہ کس کے لیے آتا ہے؟ جس سے بات کی جائے. ٹھیک ہے جی. نہ میں کہتا ہوں ان سے یا ان کے بارے میں بھی آپ کہیں، الذین، ان لوگوں کے بارے میں جو تزدری، کیا معنی ہے جی؟ زال رے یا زے رے یا ذرا یزری. اس کا مطلب ہے ذرا یزری کا کسی پر تشدد کرنا یا تکلیف دینا. ذرا یزری کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی کسی کو پر تکلیف تشدد دینا، کرنا. کسی پہ تشدد کرنا، کسی پہ عذاب لے آنا، یعنی عذاب کے معنی میں نا یہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ کس مادے سے آیا جی؟ یہ باب افتعال سے. اب اس میں کیا ڈالنا ہے جی؟ زال رے یہ فے این لام. فے این اور لام کی جگہ کیا ڈالنا ہے؟ زا رے یہ زے رے اور یہ. فے کی جگہ زے زے، تے این کی جگہ رے رے، الف یا. اب یہ کیا بن گیا؟ اس طرح یزتری، اس طرح یزتری. لیکن اب یہ اور تے، اس طرح، یہ تجوید کے قواعد، یہ اس کے بولنے کا انداز، اس کی وجہ سے یہ اپنی شکل بدلیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ تے کو کس چیز میں بدلیں گے؟ دال دال میں، دال سے بدل دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس طرح یزتری. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح یز یزدری، اس طرح اس نے کسی کو حقیر سمجھا، تہذب کیا. گھٹیا گھٹی، تکلیف دینا تو ثلاثی مجرد میں تھا، ذرا یزری میں. اس ذرا یزدری کا مطلب ہے کسی کو گھٹیا سمجھ لینا، حقیر سمجھ لینا، چھوٹا سمجھ لینا. اس ذرا یزدری، اس ذرا اس نے اس کو حقیر سمجھا. حقیر سمجھا. یزدری، وہ حقیر سمجھتا ہے، وہ حقیر سمجھتا ہے. سمجھتا ہے. سمجھتا ہے. یا یزدری، وہ حقیر سمجھتا ہے. اور تزدری، تم حقیر سمجھتے ہو. تزدری کے دو معنی ہیں، وہ مؤنث حقیر سمجھتی ہے یا تم حقیر سمجھتے. اگلا لفظ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا اس کا کوئی فاعل موجود ہے کیا؟ احیو. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ آیونکم کے دو ٹکڑے ہیں، دو. آیونو اور کم. آیونو آ گیا تو یہ عین پہ پیش ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ فائل. فاعل بن گیا، فاعل. یعنی تزدری، اب یہ تے تم نہیں رہے بلکہ کچھ اور ہو گیا، تو یہ واحد مؤنث ہو گیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا. تزدری، وہ حقیر سمجھتی ہے. یہ مؤنث میں چلا گیا. تزدری، وہ حقیر سمجھتی ہے. کیا چیز حقیر سمجھتی ہے جی؟ آیونو،
آنکھیں، آیون نہیں ہے، الآیون بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف۔ تو مضاف ہے تو آنکھوں پہ کیا سوال ہوگا؟ کس کی؟ کس کی آنکھیں؟ کم، تمہاری۔ تمہاری آنکھیں۔ لا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جنہیں تمہاری آنکھیں، حقیق سے یعنی تم انہیں حقیر کی نظر سے دیکھتے، حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ کیا نہیں کہتا؟ یہ لکھا ہے، یہ لکھیں۔ اچھا جو نہیں لکھتے نا، جو نہیں لکھ رہے، وہ جب لیکچر ختم ہو تو دوسرے کا دیکھ کے ضرور لکھ لیں۔ یہ یاد رکھیں آپ، اگر لیکچر کے دوران آپ نہیں لکھ رہے یا کوئی چیز مس ہو گئی یا لیکچر ختم ہو تو لکھ لیں آپ۔ اقول للذین تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں جن لوگوں کو حقیر سمجھتی ہیں میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ کیا نہیں کہتا جی؟ لن یؤتیہم اللہ خیر، لن یؤتیا، لن ہرگز نہیں، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو انتہائی تاکید کی نفی، اور دوسرا مستقبل کے۔ مستقبل میں جب کسی بات کی نفی کرنی ہو اور نفی بھی انتہائی سخت کرنی ہو تو کیا کہیں گے کہ یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہرگز نہیں، یؤتیا کیا مادہ ہے؟ فعل کے ساتھ ضمیر مفعول کی صورت میں آئے گی، اس کا مادہ کیا ہے؟ یؤتیا کا عطا، کل بھی لکھا ہے عطا یاتی، کیا مطلب ہے؟ دینا، آنا، آنا، عطا یاتی آنا، آنا، اور اگر با کے صلے کے ساتھ آئے تو دینا، لانا، 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 اور باب افعال میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ آتا یؤتی، کیا مطلب ہے؟ عطا کرنا، دینا۔ آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے یا دے گا، یؤتی وہ دے گا۔ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ یؤتیا، زبر کہاں سے آ گئی جی؟ جب لن سے نفی ہوگی مضارع کی تو مضارع کو کیا کر دے گا؟ یہ مجزوم، نصب دے دے گا، زبر دے دے گا، اس کی وجہ سے۔ حتیٰ جیسے ہوتا ہے، جیسے لام تعلیل ہوتا ہے وہ بھی زبر دے دیتا ہے، حتیٰ بھی زبر دے دیتا ہے۔ ان مصدریہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی زبردستی، ان مصدریہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ بھی مضارع کو زبر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا، مجزوم کر دیتا۔ تو یہ بھی اس نے بھی یؤتیا کو کیا کر دیا؟ یؤتی کو یؤتیا، ہرگز نہیں، یا وہ دے گا، ہم آگے یہ مفعول آ گیا، ان کو۔ اب اس کا فاعل وہ دے گا، کون نہیں دے گا؟ فاعل ہے اللہ، اللہ، اللہ دے گا۔ لن یؤتیہم اللہ، کہ اللہ ہرگز نہیں دے گا۔ کیا چیز نہیں دے گا جی؟ وہ نصب میں آ گئی، خیرن، بھلائی، خیرن نصب آ گیا، کوئی بھلائی۔ لن یؤتیہم اللہ خیرن، جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں جنہیں حقیر دیکھ رہی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھلائی نہیں۔ یہ کس چیز کی نفی کی؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو اللہ نے کیا بھلائی دینی؟ بھلائی ان کی نظر میں کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ۔ ہماری نظر میں بھلائی کیا ہے جی؟ پیسہ، پیسہ، دولت۔ ہم بھی دولت کو ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہے۔ پاؤڈر بیچو، جوئے کراؤ، حرام خوریاں کرو، کوٹھی بناؤ، اس کے سر پہ کیا لکھو؟ فضل ربی۔ تو یہ آج بھی ہمارا عقیدہ ویسے ہے کہ نہیں؟ ہم کس کو عزت دیتے ہیں جی؟ پیسے والے، پیسے، دولت، یا ڈنڈے کو عزت دیتے ہیں یا دولت کو دیتے ہیں؟
تو لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز، تو خیر جو ہے نا وہ اور چیز ہے، بھلائی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی خیر تو یہ ہے کہ آدمی پٹھیاں چولا مار کے اس دنیا میں جہنم میں نہ گر جائے کہیں، خیر یہ ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ کیا ہے جی؟ مبتدا مبتدا ہے، عالم فعل خبر ہے، خبر فعل تو اپنی جگہ نا، لیکن مبتدا کی خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، خبر ٹھیک ہے جی۔ اور با سے شروع ہو رہا تو یہ متعلق خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ مبتدا، اللہ کیا ہے جی؟ عالم۔ جانتا ہے، اب ایک عالم آپ نے اوپر پڑھا ہے، لا عالم الغیب، وہاں پہ عالم کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ایک جیسے، لفظ ایک جیسے۔ وہاں پر مطلب میں جانتا اب دیکھیں کیا ہے، ایک ہے فعل مضارع جس میں ہم نے پڑھا عالم، اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں، ہوں۔ اسلوب سے ہمیں پتہ چلا کہ میں جانتا ہوں، الغیبہ غیب کو آگے اس کا مفعول آ گیا۔ ایک ہے افعل تفضیل سپرلیٹو، ایک ہے باب افعال، اس میں کیا فرق ہے جی؟ عالم یعلم، عالم اس نے سکھایا یعنی علم دیا، یعلم وہ دیتا ہے، لیکن یہاں پہ عالم میم پہ کیا ہے؟ زبر، یہ فعل ماضی ہے۔ عالم، عالم یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ایک ہے عالم سے فاعل بنے گا تو کیا بنے گا جی؟ عالم، عالم جاننے والا، ہمیشہ جاننے والا، فعیل ان کے وزن پہ آئے گا۔ علیم، سب جاننے والا، ہمیشہ جاننے والا۔ علیم کون ہے؟ اللہ، جو ہر چیز جاننے والا ہے وہ کون ہے؟ علیم اللہ ہے۔ اب یہ صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، تو یہ تو کمپیریٹو ہو گئی، وہ جاننے والا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا۔ اب سب سے زیادہ جاننے والا افعلو کے وزن پر، جیسے کبیر ان سے، کبیر ان بڑا، سب سے بڑا اکبر، حریص احرز، احرسو سب سے چھوٹا، صغیر چھوٹا، اصغر، اصغر سب سے چھوٹا، علیم عالم، ہمیشہ جاننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا، عالم سب سے زیادہ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا اس میں آ جائے گا۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو پھر کیا معنی دے گا جی؟ کہ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے نا علیم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا ہے نہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا بتاؤ بھائی انہوں نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کے آغاز، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ اللہ آپ نے ہمیں بتایا ہے ہم تو وہی جانتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو علم ہے ہی اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس کچھ علم ہے ہی نہیں، باقی سب کے پاس عطا کردہ، اللہ کا عطا کردہ علم۔ تو اللہ عالم، اس کا مطلب ہے اللہ ہی جاننے، جانتا ہے جی، اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ بما، کس، با کا صلہ آ گیا، اللہ ہی جانتا ہے، کس کو جانتا ہے۔ ما، جو، ما موصولہ، جو کچھ، فی میں ہے، کس چیز میں ہے جی؟ انف، فی حرف جر، جر، یہ با بھی حرف جر ہے، تو اس حرف جر نے کیا کیا؟ مجرور کیا،
انفس، انفسہم، اب یہ مضاف بن گیا بن گیا، تو اس کا کیا کس کس کے کا؟ نفسوں، کس کس کے کی جان؟ دلوں میں، کس کے اندر، ہم ان کی، ان کے نفس میں، یعنی جان میں، یعنی دل میں، ان کے دل کے اندر کیا بات ہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان، یعنی ان کے دل میں جو ایمان ہے اس کی اصل جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے بھائی ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کا جو ایمان ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ تو اصل یہاں پہ اس آیت کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عالم بما انفسہم، کیا مقصد ہے اس آیت کے کہنے وہ کا؟ اصل میں جو جن کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، قرآن حکیم میں ایک بات فرمائی گئی ہے، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک عزت سب سے زیادہ عزت والا کون؟ تقوی والا، اتقا کہتے ہیں سب سے زیادہ، یہ بھی سپرلیٹو ڈگری، افعل و تفضیل کا وزن ہے، اتقا، سب سے، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تقوی کا مقام کیا ہے؟ کہاں پہ تقوی ہوتا ہے؟ اور بھائی کس جگہ پہ ہوتا ہے انسانی وجود میں تقوی؟ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک قدر کس چیز کی ہے؟ جو چیز دل میں ہو، ظاہر کی قدر نہیں۔ ظاہر میں صرف اللہ یہ دیکھتا ہے بھائی اس نے میرے نبی کی پیروی کی ہے کہ نہیں، باقی سارا معاملہ نیت کا ہے۔ ظاہر میں اللہ کیا دیکھے گا؟ مثلا آپ جانور لے کے آ جاتے ہیں، کتنی چنگی اچھی بہترین نیت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر چھری پھیر دو، جانور کیا ہو جائے گا؟ آرام۔ تو وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرنا ہے، ویسے اللہ کے نزدیک دل ہے۔ تو اللہ عالم بما انفسہم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ مراد کیا ہے جی؟ کہ عزت تمہارے بادشاہی کی نہیں ہے، سرداری کی نہیں ہے، عزت کس چیز کی ہے؟ جو کچھ دل میں، یعنی ایمان کی اللہ کے نزدیک عزت ہے۔ تو جو ان کا ایمان ہے اس کی وجہ سے میں نے اپنے سے دور یا حقیر کرنے والا نہیں ہوں۔ انی، انا اور انا، انا بے شک، انا انا مرفوع ضمیر ہے، اس کو انا کیا کرے گا جی؟ نصب دے گا، نصب بنا دے گا، منصوب، ضمیر منصوب آ جائے گی یہاں پہ، نصب والی ضمیر، وہ کیا ہے؟ انی، نی، مجرور آئے گی تو پھر یا بن جائے گا، لیکن یہاں پہ انا اور انی یہ بن جائے گا انی بے شک، لیکن ترجمہ انا والا ہی ہوگا، میں بے شک میں، اذن، اذن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اذن کا مطلب یہ جہاں میں بھی آئے گا تو مطلب ہوگا ایسی صورت میں، اگر یہ ہوا تو پھر تب یہ ہو جائے گا، تو ہو جائے گا۔ انی اذن، اب یہ اذن کیا ہے؟ اس صورت میں، یا اس کو آپ ترجمہ کریں تو ہوگا تب تو، کیا؟ لمن، اگر ایسا ہوا، اس صورت میں، کس صورت میں؟ اذن تب آئے گا جب پیچھے کو واقعہ ہو کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا، اذن آ گیا تو مطلب اگر یہ میں نے کیا تو پھر یہ ہوگا۔ اللہ، اذن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا، کیا کام کر دیا جی؟ اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا نا، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، تقوی، یہ اللہ سے ڈرنے والے ایمان، اگر میں نے ان کو دور کر دیا اذن، تو اس صورت میں انی بے شک میں، لام مذالکہ لام لازم، یقیناً، من، میں سے، اب یہ ملانے کے لیے من کے اوپر زبر آ گئی کیونکہ ذات، پہلا ذات جو تھا وہ کیا تھا؟ خاموش تھا۔ شد ہو جس لفظ پہ کتنے ہوتے ہیں؟ دو۔ تو پہلا خاموش تھا تو اس کو ملانے کے لیے نون پہ زبر دی گئی۔ اذل من الظالمین، لازمن میں سے، الظالمین کیا مادہ جی؟ ذات
لام میم، ظلم جزم، ظلم یظلم، کیا مطلب ہے؟ ظلم کرنا، حق تلفی، کس چیز کا الٹ ہے جی؟ حق کا۔ حق کیا ہے؟ اچھا مان گئے آپ کے، آپ مان ہی گئے کہ یہ حق کا ہے۔ ظلم ویسے حق کا الٹ نہیں ہے، اس حق کا الٹ ہے باطل۔ تو ظلم کا الٹ کیا ہے؟ عدل۔ عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینے کو۔ عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو جس کا حق جو بنتا جس ہو، کا حق بنتا ہے اس کو دو، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دو۔ تو ظلم کا مطلب ہے حق تلفی، ظلم کرنا۔ ظالم، ظلم کرنے والا، والا۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ایسا اس صورت میں اگر میں نے ان کو دور کر دیا تو میں کس میں سے ہو جاؤں گا؟ ظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ تو یہ جو بڑے بڑے پوڈری ہوتے ہیں، شراب خور، قبضہ مافیا، ان کو جو مذہبی جماعتیں ٹکٹ دے دیتی ہیں، تو اس جملے کے تحت وہ کس درجے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ ظالم۔ کیوں دیا جی؟ پوڈری کو ٹکٹ کیوں دیا ہے؟ شرابی کو کیوں ٹکٹ دیا ہے؟ حرام خور کو دیا، قبضہ مافیا کو دیا ہے تاکہ یہ پیسے لگائے اور الیکشن جیتے۔ ٹھیک ہے جی، کل چھٹی ہے، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَيَا قَوْمِ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِن إِن طَرَدتُّهُمْ، طَرَدتُّهُمْ دال نہیں پڑھنا، طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لَكُمْ عِندِي عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا وَلَا أَعْلَمُ عَالِمُ الْغَيْبِ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي إِنِّي مَلَكٌ مَلَكٌ وَلَا وَلَا أَقُولُ أَقُولُ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ أَعْيُنُكُمْ لَن لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي فِي أَنفُسِهِمْ أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِنِّي إِذًا لِمِنَ بلکہ پورا اس کو پڑھ لیتے ہیں، اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وآیتهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔